وسلم پر بے انتہا ان گنت لاکھوں درود بھیجے، سلام بھیجے، رحمتیں بھیجے، برکتیں بھیجے۔ حضرات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ قرآن اور غلبہ اسلام کے موضوع پر کچھ باتیں آپ سے گوشت گزار کروں۔ آج کی رات کی مناسبت قرآن سے بڑی گہری مناسبت ہے، اور یہ چیز ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسے نابلد و ناواقف ہیں۔ یاد دہانی کے لیے میں نے اس آیت کی بھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کا ایک مفہوم تو لوگوں نے یہ لے لیا جن کو ثواب کتاب کا حساب جوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، صاحب وہ ایک رات سب نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو 83 سال 4 مہینے اور اتنے دن کے ثواب مل جاتے ہیں۔ یہ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا جو مفہوم جو عقل میں سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ آج کی رات ایک ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور انسانیت کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ایک ایسا نظام دیا جو گزشتہ ہزاروں مہینوں میں بھی اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تقریباً 2500 سال کا وقفہ جو گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کثیر تعداد کے لیے 1000 مہینوں کا لفظ استعمال کیا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عربی میں 7 کا لفظ 1000 کا یہ نمبر جو ہے یہ متعین تعداد نہیں بتاتے بلکہ ایک ہیوج کوانٹٹی بتاتے ہیں۔ جیسے ہمارے اردو میں بھی ہے کیا بھئی 36 مرتبہ آپ کو بولنا، کیا لوگ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ایک سے گن کر 36 مرتبہ نہیں ہے، ایک تعداد کو گنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ 2500 برس میں بھی انسانیت کی تقدیر کو سنوارنے کا اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں پایا جو آج کی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے ایک ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا، ایک ایسا نور بھیج دیا جو ہر زمانے کی ظلمتوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس نور کو آپ اس کی شعائیں پھینکے آپ کے لیے راستہ نکلتا چلا جائے گا اور آپ منزل سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ قرآن دنیا میں عام مذہبی مقدس کتابوں کی طرح within inverted commas آپ کے لیے یہ مقدس کتاب نہیں ان معنوں میں کہ آپ اسے پڑھیں کچھ دنوں کے لیے اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں اور پھر اس سے یوں روگردانی اختیار کریں، پھر اگلے سال رمضان میں سے کھول کر پڑھیں۔ یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں یہ کتاب آئی ہے تقدیر سنوارنے کے لیے، دنیا میں غالب ہونے کے لیے، دنیا میں ڈومینیٹ ہونے کے لیے اور ہر ازم کو چیلنج کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو غلبہ عطا کرے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسے چھوڑنے کے نتیجے میں بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ قعر مذلت میں گرا دے گا، بہت ذلیل ہوں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ سنت ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو تھاما اللہ نے انہیں اونچا اٹھایا اور دنیا میں ڈومینیٹ کر دیا، اور جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے قعر مذلت میں گرا دیا۔ یہ اصول ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو عظیم کلام ہے اور جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور وہ صرف واعظ شیریں بیاں بن کر لوگوں کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے ہی کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ لرز اٹھتا، کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی کے ہمارے دبا جاتا ہے، پھٹا پڑتا ہے، اور یہ مثال ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم اپنی حالت پر غور کرو، لعلهم يتفكرون، غور و فکر کرو۔ قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید کا استعمال ایسا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں، بچوں کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ علی گڑھ میں انہوں نے مولوی عباس حسین صاحب سے قرآن مجید کو سیکھا۔ مولوی عباس حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی قرأت کا فن میرے استاد پر ختم ہو گیا۔ مولوی عباس حسین صاحب کے استاد پر قرأت کا فن ختم ہو گیا، اور عباس حسین صاحب کہتے تھے کہ میرے استاد اگر قاف کو کسی خالی مٹکے کے اندر تلفظ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ دیں تو وہ مٹکا پھٹ جائے گا۔ یہ بات، یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔
کہ قرآن مجید کا صرف لفظ قاف کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ خالی مٹکے میں ان کے استاد پروناؤنس کرتے، اسے ادا کرتے تو وہ مٹکا پھٹ جاتا۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے تو اسے اتنا ہی کم استعمال کیا کہ قاف کو اگر پروناؤنس کرے تو مٹکی پھاڑ دے، لیکن قرآن کو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ پہاڑوں کو ہلا دیں اور دنیا کو بالا کر دیں اور دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا جائے۔ اور آیا ہی یہ کلام اس لیے کہ دنیا میں غالب ہو جائے، یہ مٹکوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سخت سے سخت دل اور جو پتھر دل ہیں انہیں موم بنانے کے لیے آیا اور دنیا کی کایا پلٹ دینے کے لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ روز اول سے اللہ کے رسول کی یہ بات پیش نظر رہی ہے، کبھی ایک دن کے لیے ان کے نظروں سے یہ اوجھل نہیں ہوئی کہ جس کلام کو میں لے کر آیا ہوں وہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دنیا پر چھا جانے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا میں دیگر دیے ہوئے نظاموں کے ماتحت ان کے رحم و کرم پر سکڑ کر رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے یہ کلام میں لایا ہوں۔ یہ روز اول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر واضح تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دیے اور کہا کہ گوشت کا اور دودھ کا انتظام کرو۔ گوشت اور دودھ کا انتظام ہوا، دعوت ہوئی اور بلایا گیا عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اور ان کو پہلے تو کھانا کھلایا گیا۔ دعوت ہوئی، دعوت ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہتے تھے، لوگ چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر دوسرے دن حضرت علی کو کہا کہ لو پیسے لو اور گوشت اور دودھ کا انتظام کرو، اب ایسا ہوگا کہ تم کھانا تیار کرو، پہلے میں گفتگو کروں گا اس کے بعد تم لوگوں کو کھانا کھلانا۔ شاید یہی وہ چیز ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں افطار پارٹی میں بھی ہے نا، پہلے تقریر سناتے ہیں بعد میں کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اگر پہلے کھانا کھائے تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی غالباً، اسی لیے ہمارے بہت سے دوست اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اٹھ کر تقریر کی۔ آپ نے کیا کہا اس تقریر کے اندر؟ کہا کہ لوگوں میں ایک ایسا کلام لے آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو تم عرب کے حکمران بن جاؤ گے اور عجم تمہارا باج گزار بن جائے گا۔ گویا کہ عرب کی حکمرانی تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی اور دنیا تمہاری ماتحت ہو جائے گی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں قرآن مجید آیا غالب ہونے کے لیے، اور روز اول سے یہ بات آپ پر آیا تھی، اور آپ کے ماننے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، 5-10 لوگ تھے، لیکن آپ نے بہت واضح طور پر کہا کہ میرا کلام ایسا ہے کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو عرب کے حکمران بن جاؤ گے۔ ایسے بے شمار واقعات گنا سکتے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو وہ سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل گئے، ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے اور آپ نکلے ہوئے تھے اور غار سور میں آپ چھپے، پھر وہاں سے نکل کر مدینے کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش، نیا راستہ تلاش کر کے اس راستے پر مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لوگوں نے انعام رکھا تھا کہ محمد کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا نعوذ باللہ اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 سرخ اونٹ کا مطلب ہے، میں نے بعض لوگوں سے معلوم کیا، بنگلور وغیرہ میں وہ اونٹ کاٹتے ہیں تو ایک اونٹ کی قیمت 25-30 ہزار روپے ہے، اور اگر سرخ اونٹ بہت قیمتی اونٹ مان لیں تو 50,000 روپے ہے، اور 100 اونٹ کا مطلب ہوا 50 لاکھ روپے اللہ کے رسول کے سر پر جو قیمت۔ مطلب یہ کہ کفار و مشرکین کو بھی آپ کا مقام معلوم تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، فلاں آدمی کو پکڑ کر دیں گے 10,000 روپے انعام، 50,000 روپے انعام، ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام تھا، آج کے کیلکولیشن کے حساب سے 1000 اونٹوں کا 100 سرخ اونٹوں کا انعام تھا۔ سراقہ بن مالک آپ کو تلاش کرتے ہوئے آ گیا، قریب آ گیا اور اللہ کے رسول کو پکڑنے کے قریب آیا تو اس کا اونٹ کے پیر زمین میں دھسے، پلٹی کھایا اور گر گیا۔ پھر دوسری مرتبہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ ہوا۔ آپ اس حال میں تھے کہ دنیاوی اعتبار سے بے سر و سامان تھے، آپ کا کوئی محافظ نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ تھا، یہ اور بات ہے۔ مدینہ 465 کلومیٹر دور، پیچھے دشمن تعاقب کرتے ہیں، اوپر جو ہے ننگا آسمان اور نیچے تپتی ہوئی ریت۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے جب آیا اور 3 مرتبہ سراقہ پلٹی کھا کر گرا تو اسے احساس ہو گیا کہ کسی معمولی ہستی سے میرا پالا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے بلایا اور سوچئے آپ کہتے ہیں کہ اے سراقہ معمولی 100 اونٹوں کی خاطر تم میرا تعاقب کرتے ہو۔ اے سراقہ وہ دن کتنا پیارا دن ہوگا، وہ کتنا مبارک دن ہوگا جس دن قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، میرے کلام کو اور میری دعوت کو قبول کرو۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ 2 سپر پاورز جو پرشین امپائر اور رومن امپائر، ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت، دونوں کے خلے پتہ ہوں گے اور تمہارے ہاتھ میں ان کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح نہ کر لیا جائے اور ان کے کنگنوں کو میں ہاتھ میں نہ پہن لوں، میری موت نہیں آنے والی ہے۔ یہ یقین اللہ کے رسول کو تھا کہ یہ قرآن دنیا میں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا۔ خواہ مشرکین اور کفار اور ہنود اور یہود اور نصارہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے، لیکن اس کلام کو غالب ہونے سے وہ روک نہیں سکتے۔
یہ کلام عجیب و غریب کلام ہے، دنیا میں آیا غالب ہونے کے لیے ہے، اور آج بھی یہ دنیا میں غالب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی اعتبار سے۔ قرآن مجید کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عقل کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے، روح کے اندر رفعت پیدا کرتی ہے، اور قلب کے اندر رقت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کتاب عقل کو اپیل کرتی ہے، احساسات کو اور روح کو اور تصورات کو اور تخیلات کو اور وجدان کو ایڈریس کرتی ہے، اپیل کرتی ہے اور چھیڑتی ہے۔ اور پھر اس قرآن کا انداز یہ ہے کہ استدلال اس کا پیارا، اس کی زبان بڑی پیاری، ایک مرتبہ اس زبان کو آدمی سنتا ہے تو ایسی کشش ہے کہ آدمی اس سے کھنچا چلا آتا ہے اور اس کی دام میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر دلچسپی ہو تو آپ کبھی یہ غور کیجئے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کے اندر بڑی دلچسپی اور کشش ہے۔ جو کلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ ہر پہلو سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے، جس پہلو سے آپ دیکھیں اس کے اندر علم ہے، حکمت کا خزانہ موجود ہے، اس کے اندر تاریخ ہے، اس کے اندر انسانی نفسیات ہے، اور اس کے اندر عمل کو سدھارنے کے لیے بہت سا لاہی عمل پایا جاتا ہے۔ اس کی زبان بڑی پیاری، اس کا انداز بڑا پیارا، اور اس کا طرز تخاطب بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ بڑی پیاری کتاب، بڑی انوکھی کتاب ہے، جس کے نتیجے اگر غالب ہونا ہے اس کتاب کو تو دنیا کی یونیک کتاب ہے۔ خود اس کی زبان کے اندر ایسی چاشنی اور ایسی تاثیر ہے کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن بعض دفعہ زبان جب استعمال کرتا ہے تو آدمی کسی اور پہلو پر نہیں، صرف اس کی زبان دانی پر غور کرے تو قرآن جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے وہ صرف زبان کے اندر وہ مفہوم بیان کر دیتا ہے۔ مثلا ایک سورہ میں آپ کو سناتا ہوں، ہم عموماً پڑھتے ہیں اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے، اور یہ منظر آپ سمجھیں نہ سمجھیں، آپ عربی جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، لیکن آپ اس سورت کو پڑھیں تو لازماً آپ اس منظر کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، گویا کہ آپ ویڈیوگرافی دیکھ رہے ہیں اور اس منظر کے بیچ میں آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ والعادیات ہے، والعادیات کے اندر آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں پر لوگ سوار ہیں، اور گھوڑے رات کے اندھیرے میں ٹھکاٹک سے دھنا دھن سے دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور گھوڑے ہی کے ہانکتے پکارتے ہنہناتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر کسی بستی پر دھاوا بولتے ہیں، اور اس کے اونٹ پر ان گھوڑوں پر جو لوگ سوار ہیں ان لوگوں کا حال یہ کہ ان گھوڑوں کو دوڑاتے ان کی سانس اکھڑتی ہے، وہ دم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بڑے تیز رفتار کے ساتھ گھوڑے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ پورا مفہوم صرف اس کے الفاظ میں غور کر لیجئے کہ قرآن جب کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، دم میری ٹوٹ رہی ہے، آپ دیکھتے میری سانس ٹوٹ رہی ہے، اور دھن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ گھوڑے جیسے دھن سے بھاگتے ہیں، الفاظ کا زیر و بم قرآن ایسا استعمال کرتا ہے، اور لا لکھا ہوا ہے، ہر آیت پہ آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی سانس اکھڑتی ہے، آپ کا دم اکھڑنے لگتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بیچ میں منظر یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے بیچ میں کسی بستی میں جا کر جس طرح سے دھاوا بولا جا رہا ہے، یعنی اس کی زبان ایسی ہے جو کلام غالب ہونے کے لیے آئے اس کلام کے اندر ہر پہلو سے خوبی پائی جاتی ہے، ہر پہلو سے اس کے اندر جو ہے برتری پائی جاتی ہے۔ ایک اور صورت ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ہے نا، اس میں کیا چیز ہے؟ وسوسہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور آدمی کو وسوسہ دل میں خسک جو ہوتا ہے وہ سسکنے سے، کھسکنے سے، پھسلنے سے، ہے نا، اس سے آدمی کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پوری صورت کو پڑھ کے دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس صورت کے اندر پوری جو آواز ہے وہ اس طرح کی صدا ہے، اس کے اندر ساؤنڈ اور جو ردم، جو ساؤنڈ آرٹ کہتے ہیں، آدمی جب پڑھتا ہے تو اسے وسوسے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس وسوسے کی کیفیت میں خدا سے پناہ مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے وسوسوں سے پناہ عطا فرما۔ یہ اصل خوبی ہے کہ اس ہر پہلو سے ہم کس پہلو کا ذکر کریں جو کلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، اس کی زبان، اس کا انداز بیان، اس کا طرز تخاطب، اس کا انداز دلیل پیش کرنا، ہر چیز کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جس کے نتیجے میں یہ کلام کو کسی پہلو سے ہرایا نہیں جا سکتا، شکست نہیں دیا جا سکتا، اسے گویا کہ کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یہ کلام دنیا میں آیا ہے غالب ہونے کے لیے آیا، اور انشاءاللہ یہ کلام آج بھی غالب ہے، لیکن عملاً بھی غالب ہو کر رہے گا۔ نظریاتی طور پر تو آج بھی قرآن کا کوئی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اس کتاب کو جب آدمی پڑھتا ہے تو یہ کتاب پہلے آدمی کو کھینچتی ہے، جیسے میں نے بتایا اپنے قریب کھینچتی ہے، پھر اس کے بعد بتدریج فریفتہ کرتی ہے یہ کتاب،
پھر اس کے بعد آدمی کو متعجب کر دیتے، تعجب کے ساتھ اس کے اندر علم کے ایسے 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 خزانے موجود ہیں، پھر آدمی ایک حیرت انگیز تحیر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کتاب کی خوبیوں میں گویا کہ گو نہ گو پہلو کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ کتاب دنیا کے اندر کیسے غالب آئی، یہ کلام قرآن کیسے دنیا کے اندر غالب آیا، 4 سٹیپس تھے، 4 مرحلے تھے، جس کے نتیجے میں قرآن دنیا کے اندر غالب آیا۔ اور آج بھی قرآن اگر غالب آئے گا، عملاً غالب آئے گا، تو یہی 4 وہ مرحلے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس نے افکار پر تنقید کی زبردست چوٹ کی۔ جتنے باطل افکار، جتنے باطل نظریات، جتنے باطل خیالات، جتنے باطل مذہب، جتنے باطل ازمز دنیا میں پائے جاتے تھے، ایک ایک کی غلطی کو انگلی رکھ کر ٹوکتا چلا گیا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، دنیا میں غالب آنے والے وہی قوم ہوتے ہیں جن کے پاس علمی برتری ایسی ہو کہ وہ پرکھ کر بتا دیں کہ تمہارے پاس جو سرمایہ ہے وہ خس و خاشاک سے بھی کم ہے، وہ دھول اور مٹی سے بھی کم ہے، اور اگر جواہر چاہتے ہو تو یہاں پایا جاتا ہے۔ اس ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید نے افکار پر تنقید کی۔ اس زمانے میں جتنے افکار پائے جاتے تھے، سب سے پرانا مذہب جو پایا جاتا تھا سابعین کا، اس مذہب کے افکار و تصورات پر جو ہے تنقید ہے۔ زرتشتیوں کا جو مذہب تھا، اہرمن خدا، یزدان نے خدا، نیکی کا خدا، برائیوں کا خدا، تزویج محرمات، بھائی اور بہنوں کے درمیان شادی کی اجازت، جو افکار جتنے ازمز میں مذہب میں پائے جاتے تو قرآن نے اسے اٹیک کیا۔ ہندوازم پایا جاتا تھا تو ہندوازم کے اندر اونچ نیچ کا جو تصور تھا، قرآن نے مساوات کا تصور دیا۔ یہودی اور نصرانی مذہب تھے جن کے ہاں نسلی غرور اور افتخار پایا جاتا تھا، تو قرآن نے بتایا کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو شان اور امتیاز نہیں ہے، کہا کہ اگر ہے کسی کو تو تقوی کی بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ افکار جتنے نظریات جتنے مذہب تھے اس زمانے کے، ان افکار پر ایسی زبردست چوٹ کی قرآن مجید نے کہ کفار و مشرکین تلملا اٹھے، اس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا۔ اور یہی حال آج اس وقت بھی دنیا کے اندر ہے کہ قرآن جو چوٹیں لگاتا ہے، جو ضربیں کستا ہے، اس کے نتیجے میں یہود و نصارہ بلبلا اٹھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جو افکار و نظریات ہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کی بنیاد پر اس کا جواب دیں۔ کیپٹلزم کا نظریہ ہو، کمیونزم کا نظریہ ہو، سوشلزم کا نظریہ ہو، فیشزم کا نظریہ ہو، ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، انارکزم، پتہ نہیں کیا کیا ازم لوگوں نے دنیا میں ایجاد کر رکھے ہیں، سب پر انگلی رکھ کر چوٹ اگر کر سکتا ہے تو قرآن مجید چوٹ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے نظام باطل نظام ہے اور ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، اگر ہے تو قرآن کا دیا ہوا نظام ہی دنیا کے اندر کارآمد ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز افکار پر تنقید قرآن کرتا ہے۔ قرآن غالب ہونے کے لیے دوسرا طریقہ اپناتا ہے، وہ ہے اقدار کی تبدیلی چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے اقدار پائے جاتے تھے، عرب میں اقدار تھا، جو پیسے والا تھا وہ معزز تھا، جو قریش خاندان کا تھا وہ معزز تھا، جو عربی زبان بولتا تھا وہ معزز تھا۔ یہ اقدار لوگوں کے پاس پائے جاتے تھے، ان اقدار پر اسلام نے چوٹ کیا اور بتایا کہ ویلیوز وہ نہیں ہیں جسے تم نے بنا لیا ہے، اسلام نے، قرآن نے ویلیوز کو سیٹ کیا اور بتایا کہ ان ویلیوز کی بنیاد پر دنیا کی گویا کہ ترتیب ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں بے حساب ویلیوز پائے جاتے ہیں اور ان ویلیوز کو بڑے بڑے علمی فلسفے کے انداز میں نہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں دنیا میں عام کیا گیا۔ میں ہوں نا، ایک ویلیو ہے آج کے زمانے میں، میں ہوں نا مطلب ہے کہ کسی کی فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اسلام کا ویلیو یہ ہے میں ہوں نا نہیں، خدا ہے نا ہمارے ساتھ، توکل تو علی اللہ ہے، لیکن اس میں میں ہوں نا ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے۔ اسی طرح کل ہو نہ ہو، یہ بھی ایک ویلیو ہے جو آج عام ہے نوجوانوں کے اندر، صاحب کل ہو نہ ہو۔ آج کی دنیا ہے مزہ کرو، ٹھیٹ کرو اور زندگی مطلب یہ کہ زندگی کو خشک نہ بناؤ، خوب مزے لوٹ لو، کل ہو نہ ہو۔ لیکن ہمارا ویلیو یہ ہے کل ہے، کل ہو نہ ہو نہیں، کل لازماً پایا جاتا ہے۔ آج کے ویلیو جو اقدار پائے جاتے ہیں یہ دل مانگے مور، لیکن اسلام کا ویلیو یہ دل مانگے مور نہیں، اس دل کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو کچھ مانگتا چلا جائے اس مانگنے کی خواہش کو، ہوس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کے خواہشات کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، خبر کی مٹی سے انسان کی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ دل مانگے مور کا ویلیو، یہ ویلیوز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فلم میں، گانے میں، ایڈورٹائزمنٹ میں آ گیا، یہ مغربی تہذیب کے ویلیوز ہیں جسے بڑے آسان انداز سے لوگوں نے اسے گویا کہ عام کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ویلیو یہ پایا جاتا ہے کہ لکس ہارٹ اسٹیز کول، لکس ہارٹ اسٹیز کول، یعنی جنسی طور پر آدمی جس طرح سے سیکس کا زمانہ ہے، جنسی بے راہ روی کا زمانہ ہے، تو لکس ہارٹ وہ بڑا گرم گرم لگتا ہے لیکن بہت کول ہے، جلد باز نہیں ہے، اور اس کے سامنے مذہب ان سب کے قیود پابندی اس کے پاس نہیں ہے، بڑا ہارٹ قسم کا ہے۔
اسی طرح بی براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ کا مطلب وسیع القلب نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ کا مطلب ہے کہ جنسی بے روی میں یہ مذہب، یہ قانون، یہ سارے جو روایات ہیں ان سب کا آدمی کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بی براڈ مائنڈڈ، آزادی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے ویلیوز آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ویلیوز کو مجا ماڑی ہے نا، کنڑ میں بورڈ لگایا تھا مجا ماڑی، تو یہ ویلیوز ہیں جو آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن اپنے ویلیوز دیتا ہے، اقدار دیتا ہے۔ غالب آنے کے لیے افکار پر تنقید کرنا اور اقدار کو بدلنا پڑے گا، اقدار کو نئے اثر نو مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر تیسری چیز، قرآن نے ایشوز کو ہینڈل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے زمانے کا ایشو قرآن ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کاسٹ سسٹم تھا، اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ڈنڈی مارنے کی برائی پائی جاتی تھی، اس ایشو کو حضرت شعیب نے ہینڈل کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں سوڈومی یا ہوموسیکسویلٹی پایا جاتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے اسے ہینڈل کیا، اسے کنٹرول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی، آئیڈل ورشپ کا تصور پایا جاتا ہے، اس ایشو کو حضرت ابراہیم نے ہینڈل کیا اور اس کا جواب پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈکٹیٹرشپ پایا جاتا تھا، آپ نے اس ایشو کو ہینڈل کیا اور بہترین اس کا جواب دیا اور اسے انجام تک پہنچایا۔ اور اسی طرح عاد اور سمود کے زمانے میں اور ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی برننگ ایشو تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ ان ایشوز پر انگلی رکھ کے اسلام نے بتا دیا کہ سب حرام ہے، سب غلط ہے۔ ایشوز کو ہینڈل کیا اور سالو کیا، تب دنیا میں قرآن غالب آ گیا۔ غالب آنے کا یہ اسٹیپ سے قرآن مجید کے، اور آج بھی دنیا میں بے شمار ایشوز پائے جاتے ہیں۔ ایڈس کا ایک ایشو ہے، سیکس ایجوکیشن کے ایشو پایا جاتا ہے، ڈسپلیسمنٹ کے ایشوز پائے جاتے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کے ایشوز پائے جاتے ہیں، پولیوشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاورٹی اور غربت ایک بہت بڑا ایشو ہے، مہنگائی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہے۔ اس طرح ہندوستان میں بھی اس وقت بہت سے ایشوز پائے جاتے ہیں۔ ہم حاملین کتاب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن اگر غالب کرنا ہے اسے تو ان ایشوز کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور ان ایشوز کا جواب قرآن کی روشنی میں دینا پڑے گا۔ ان تین اسٹیپ کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے اور انتظام و انصرام کو بدل دیتا ہے۔ ایگزسٹنگ سسٹم کو اس نے بدل دیا۔ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، اسے بدل دیا۔ چودراہٹ کا نظام تھا، اسے بدل دیا۔ بادشاہوں کا نظام تھا، اسے الٹ پلٹ کر دیا۔ دنیا میں جتنے نظام تھے، سسٹم تھے، سب کو ختم کیا اور اسلام کا ایک نظام، اور وہ نظام جس میں مساوات ہو، انسانوں کی ترقی ہو، انسانوں کی بہبودی ہو، انسانوں کی خوشحالی ہو، ایک ایسا نظام دنیا میں اسلام نے، قرآن نے قائم کر دیا۔ قرآن غالب آتا ہے ان چار مرحلوں سے: افکار پر تنقید، اقدار کی تبدیلی، ایشوز کا حل، اور اس کے بعد انتظام و انصرام کو بدل دینا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس سے قرآن غالب آیا، اور آج بھی قرآن غالب آ سکتا ہے بشرطے کہ ہم ان مرحلوں کو پیش نظر رکھیں اور آگے بڑھیں۔ دنیا میں تحریکات اسلامی انہی افکار کی بنیاد پر اور اسی مرحلے سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ایک طرف اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر چھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے غالب ہونے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ چیلنج کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 20 جگہ چیلنج کیا۔ اس میں 5 مقامات پر واضح طور پر اس نے چیلنج کیا: سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ طور میں اور سورہ بقرہ میں، کہ یہ کتاب دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، مقابلہ کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر دم کم ہے تو تم اس جیسے ایک گویا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں جب چیلنج پہلی بار آیا تو اس وقت 50 صورتیں نازل ہو گئی تھیں۔ اس جیسا ایک کلام لاؤ کا مطلب ہے اس وقت کم از کم آدھا قرآن نازل ہو چکا تھا، تو آدھا قرآن بنا کر لاؤ، پہلے قرآن نے چیلنج کیا جب جتنا نازل ہوا تھا۔ پھر یونس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صورت بنا کر لاؤ، اس کا چیلنج کیا۔ اس کے بعد کہا کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ، نہیں ہے تو ایک کلام لے آؤ، اور آخر میں کہا کہ کلام نہیں لا سکتے تو اس کلام جیسے ایک صورت کو بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے 5 مقامات پر اس کا چیلنج کیا، اور قرآن آج بھی اس چیلنج کو باقی رکھتا ہے، اور ایک ایسا چیلنج ہے جسے آج تک قبول نہیں کیا گیا۔ آپ پوچھیں گے کہ چیلنج کیا عربی زبان کے لحاظ سے ہے؟ ایسا نہیں ہے، صرف فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے، فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ کوئی فصاحت و بلاغت میں ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کا جو چیلنج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علوم کا جو خزانہ قرآن میں پایا جاتا ہے، مستقبل کی جو پیشین گوئی قرآن کرتا ہے،
دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر سائنٹسٹ پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ پیشین گوئی کیا، جتنے لیبارٹری میں تجربے کرتے ہیں، مائکروسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں، اسکیننگ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ، ماں کے پیٹ میں جیسے بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، ان پر آپ اگر ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ بچہ جن مرحلوں سے ڈیولپ ہوتا ہے، گزشتہ 15 سال پہلے اس کے تمام مراحل کو لوگوں نے متعین کیا، اس سے پہلے جتنی ایمبریولوجی کی کتابیں ہیں اس کو لوگ ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ گویا کہ اتنے علم کا بڑھنے کے باوجود ان ساری چیزوں پر انسان دست قدرت نہیں رکھتا، لیکن قرآن پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہ اس کے گویا کہ چیلنج کے پہلو ہیں۔ پھر قرآن نے انسانوں کے اندر جو تبدیلی پیدا کی، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانوں کو بدل دیا ہو، ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جس نے بدلا ہو۔ یہ قرآن کا جو چیلنج ہے، آج بھی قرآن غالب ہے لوگوں پر، ذہنوں پر، اور یہ کسی کے لیے بس کی بات نہیں کہ ایسی کتاب لائیں، ایسا کلام لائیں جو لوگوں کے ذہنوں کو بدل دے۔ اور دنیا کو اگر فتح کیا تو قرآن نے فتح کیا۔ اور ایک کیت آرتھر نام کے ایک آتھر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مصر کو جس نے فتح کیا، اس نے لکھا ہے کہ مصر کو مسلمانوں نے تلوار کے زور پر فتح نہیں کیا بلکہ قرآن کی بنیاد پر فتح کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آتھر یہاں ہندوستان میں گزرا ہے، بڑی معرکۃ العرا اس کی تصانیف ہیں، ایم این رائے کی کتابیں، میٹیریلزم، اس کے بعد اس نے لکھا کمیونزم، بیانڈ کمیونزم، کیپٹلزم، ہیومینزم، بیانڈ ہیومینزم، سب فلسفی کی کتابیں ہیں۔ اور انگریزوں سے اس نے بغاوت کی، انگریزوں نے اسے اریسٹ وارنٹ لگایا تو یہاں ہندوستان چھوڑ کر وہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ رشیا سے باہر ایک کمیونسٹ پارٹی کو اس نے قائم کیا امریکہ میں۔ پھر وہاں سے وہ نکلا اور رشیا چلا گیا اور وہ اسٹالن کا قریب ترین آدمی بن گیا۔ پھر وہاں سے وہ چائنا گیا اور ماؤ کا وہ قریب ترین آدمی بن گیا اور ماؤ کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ان دنیا کو اس نے قریب سے دیکھا، انگریزوں کی چال چلن کو دیکھا، امریکہ کو اس نے دیکھا، رشیا کو اس نے دیکھا، چائنا کو اس نے دیکھا۔ سب دیکھنے کے بعد مایوس ہو کر دنیا سے وہ واپس ہندوستان لوٹا۔ اسے معلوم تھا کہ واپس ہندوستان آئے گا تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائے جائیں گے، لیکن وہ آیا، انگریزوں نے اسے اریسٹ کیا اور اس نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو۔ اس کی آخری کتاب ہے، یہ سب میٹیریلزم اور فیشزم اور کمیونزم اور بیانڈ کمیونزم اور ہیومنزم، ان سب کتابوں کے بعد اس کی آخری کتاب ہے دا ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام جنگل کی آگ کی طرح اگر پھیلا ہے تو نہ پیسوں کی بنیاد پر نہ تلوار کی بنیاد پر، بلکہ قرآن کا وہ پیغام، مساوات کا پیغام جو ہندوستان کی اشد ضرورت تھی، جہاں اونچ نیچ کا نظام تھا، اس میں ایک بہت بڑی آبادی کو انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا، ان کے حقوق ہی نہیں دیے جاتے تھے، تو قرآن نے ایسا انقلابی پیغام دیا کہ ہندوستان کے قلوب کو اس نے مسخر کر لیا، فتح کر لیا، اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی اسلام قبول کرتی چلی گئی۔ یہ اس شخص کا لکھا ہوا ہے جس نے دنیا کے تمام نظاموں کا جائزہ لیا، اور وہ آخر کتاب میں لکھتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام میں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام غالب ہوا، قرآن غالب آتا ہے اپنے ٹیچنگز اور اپنے ان افکار کی بنیاد پر، اور دنیا میں جو اس نے انقلاب برپا کیا۔ مشرکین تو بے بس ہوئے، لیکن دور جدید میں بعض لوگوں کو پیٹ میں مروڑ ہوا، بعض لوگوں کو جو ہے شرارت سوجی، تو انہوں نے 2-3 قرآن مجید کو گھڑا۔ آپ کو تو معلوم ہوگا، نیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک کتاب اومیگا 2001 اینڈ وائن پریس، وہاں سے امریکہ سے کتاب شائع ہوئی، اس کا کتاب کا نام ہے الفرقان الحق۔ یہ قرآن کا متبادل لانے کی انہوں نے کوشش کی۔ پڑھیے تو سر پیٹ لیں گے، نہ اس کی زبان، نہ اس کا بیان، نہ اس کا مضمون۔ آپ پڑھ لیجئے، وہ سب ساری چیزیں ہیں، نیٹ میں بھی ہیں، اور اس پر جو ہے بعض کتابوں میں بھی تبصرہ آیا ہے کہ یہ تو عیسائیوں نے بنایا، قرآن کے خلاف ایک نئی کتاب کو انہوں نے بنایا، اور کہا کہ یہ کتاب مقدس ہے، کتاب امن ہے، اور کتاب ثلاثہ ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان مل جل کر رہ سکیں، ایسی ایک کتاب ہم نے بنائی ہے۔ اس کتاب میں 77 صورتیں ہیں، 77 صورتیں ہیں، 366 پیج کا یہ قرآن لوگوں نے بنایا۔ نعوذ باللہ، قرآن کیا کہیں، الفرقان الحق کے نام سے۔ اور اس کتاب کو کویت اور دیگر مسلم ممالک میں جو باہر سے آ کر پڑھنے والے اسکول کے بچے ہوتے ہیں، ان اسکول کے بچوں میں اس کتاب کو عام کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، المحبہ، المسیح، الثالث، الصلب، الزانی، یہ نئی صورتیں انہوں نے ایڈ کی ہیں، اور ایسی صورتیں آپ پڑھ جائیے کہ قرآن نے جو آیتیں نازل کی ہیں اسی کو توڑ مروڑ کر انہوں نے پیش کیا۔ مثلا یہ کہ قرآن میں تم اگر چاہو تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیویوں سے شادی کر سکتے ہو،
اسی آیت کو لے کر انہوں نے لکھا کہ تم 1 1 2 2 3 3 اور 4 4 سے جو زنا کرتے ہو اس کام سے فوراً رک جاؤ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو ہے کیا میں تم کو بتاؤں بہترین تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، تم آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کے لوگوں سے محبت کرو، کسی کے خلاف نفرت نہ کرو۔ ایسے الٹ پلٹ قسم کے مضامین کو گھسا کر ایک کلام کو بنانے کی بعض لوگوں نے ایک بھونڈی سی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ آدمی اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے تو سوائے اپنی صورت پہ کسی اور پر نہیں تھوک سکے گا۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ قرآن مجید جو غالب آیا ہے اور اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح سے پھیلتا چلا جاتا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکیں، اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کتاب کو وہ رد و بدل نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے، جو پاورفل ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس میں باطل نہ اندر سے گھس سکتا ہے نہ باہر سے گھس سکتا ہے، اور یہ حکمت والے خدا اور حمد والے خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ذرا برابر تبدیلی لانے کی یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، سر کے بل لٹک جائیں، اس میں ایک زبر کا اور ایک زیر کا فرق نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ید بیضا کا ہے، بغل میں ہاتھ ڈالنا اور باہر نکالتے ہیں، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ید بیضا یعنی چمکدار ہاتھ ہوتا تھا، آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ یہودیوں کی جو کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں کتاب خروج ہے، ایکسوڈس نام کی کتاب ہے، چیپٹر ہے ایکسوڈس، اس میں آیت نمبر 6 سے 8 تک، یہ 4th چیپٹر ہے ایکسوڈس، اور اس میں آیت نمبر 6 سے 8 تک کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جا، آپ نے کہا کہ میں کیا معجزہ بتاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے بغل میں ہاتھ ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں تو ان کا ہاتھ کوڑ سے جیسے سفید ہو جاتا ہے، اس طرح سے کوڑ سے برف کے مانند سفید ہو گیا۔ حالانکہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ رہا ہوگا کہ برف کے مانند سفید ہو گیا۔ یہودی قوم چونکہ شریر قوم تھی، اپنے انبیاء کے سلسلے میں اس نے جو رذیل حرکتیں کی، قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو سخت ترین اذیتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان الزامات سے بری ثابت فرمایا جو یہودیوں نے اپنے نبی کے بارے میں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اور تورات کے اوریجنل ٹیکسٹ میں یہی رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ ہاتھ ڈال کر نکالتے تو برف کے مانند سفید ہوتا۔ کسی یہودی عالم نے بازو لگا دیا کوڑ کے مریض کی طرح، تو آج تک اس کا ٹیکسٹ کا حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کوڑ کے ہاتھ کی طرح، جو سفید برس کی بیماری ہو جاتی ہے اس طرح بیماری کی طرح ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ یہ ہے اندر داخل ہونا خرابی۔ قرآن میں ایسی کسی جگہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اندر سے کوئی خرابی داخل ہو جائے، باہر سے خرابی داخل ہو جائے، باہر سے باطل حملہ آور ہو جائے، اس کتاب کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفیسر حمید الدین صاحب نے لکھا ہے کہ انجیل کا جو اوریجنل نسخہ جو سینٹ میتھیو نے جو لکھا تھا وہ آرامی زبان میں تھا، آرامک لینگویج میں تھا، لیکن آج دنیا میں آرامی زبان کی انجیل نام کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یونان میں ہوا، گریک کی زبان میں ہوا، لیٹن میں ہوا، دنیا بھر کی زبانوں میں ہوا۔ تو اصل جو کتاب ہے انجیل، وہ کتاب ہی دنیا میں نہیں ہے، اس کے ترجمے پائے جاتے ہیں، اور وہ ترجمے گریک میں اور فلاں میں پائے جاتے ہیں، اور ان ترجمے میں بھی اتنی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں بتایا ہے کہ کس طرح سے سورہ صف کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، انہیں یہ کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، من بعد اسمہ احمد، ہے نا، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ مولانا مودودی نے مختلف بائبل سے نکال کر بتایا کہ کسی میں ان کے لیے پیراکلائٹس کا لفظ استعمال ہوتا، کسی میں کنسولر کا ترجمہ ہے، کسی میں ٹیچر کا ترجمہ ہے۔ انہیں اتنا گڈ موڈ کیا ہے کہ ایک مفہوم پہ وہ نہیں پہنچ سکے۔ اصل میں احمد یعنی جس کی تعریف کی گئی وہ پیراکلائٹس ہے، فارخلیت ہے، اس فارخلیت کے لفظ کو انہوں نے بدلا کنسولر سے اور ٹیچر سے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے بدلا۔ تو ظاہر سے بھی اندر باطل گھس گیا، ظاہر سے بھی گھسا اور باطن سے بھی گھسا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی ان کتابوں کے اندر باطل گھس گیا۔
لیکن قرآن مجید میں یہ کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے، نہ داخل ہوا۔ قرآن غالب ہے آج بھی اپنے مفہوم اور اپنے ٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی۔ قرآن 4 طریقے سے محفوظ ہوا، آپ کو تو معلوم ہے قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ یہ ان سب چیزوں سے اللہ نے بچائے رکھا۔ جس کلام کو غالب آنا ہے دنیا میں، رہتی دنیا تک، اس کے اندر ذرا برابر شمع برابر تبدیلی نہیں آنی ہے۔ 4 طریقوں سے اللہ نے محفوظ کیا۔ پہلے تو حافظ حضرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو محفوظ کیا۔ حفاظ یاد کرتے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ کوئی معمولی آدمی کوئی دوسری کتاب یاد کر کے بتائے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کوئی ویدا پڑھ لے، رامائن پڑھ لے، مہابھارت پڑھ لے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ایک چیپٹر یاد کر کے بتا دے ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایسا ہے کہ بچہ 6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن حافظوں سے محفوظ ہوا۔ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے قاری حضرات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ قرآن کی قرأت عربی میں، کیونکہ مکہ کی عربی، مدینہ کی عربی، عراق کی عربی، سب عربیوں میں فرق ہے۔ قرأت کیسے ہو، اللہ نے قاریوں کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کا مفہوم کیسے محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مولویوں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا، فقیہ مولوی حضرات۔ اور اس کے اندر اللہ نے حکمت کے جو خزانے رکھے، دنیا میں ایسے مجددین کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتا ہے جن کے نتیجے میں قرآن کے حکمت کے خزانے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے۔ آگے چلیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن غالب آئے گا۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلی سورت الفاتحہ، دوسری سورت میں جب ہم آتے ہیں الف لام میم پڑھتے ہیں، پھر تیسری سورت میں جاتے ہیں الف لام میم پڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں ہم سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ پڑھتے ہیں، طٰ سین میم پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یا کسی کو معلوم ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں ان الفاظ کو؟ حروف مقطعات کہتے ہیں، فواتح ہے نا۔ یہ بعض صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح 29 صورتیں ہیں، 20 پر 9 صورتیں ہیں۔ ان 29 صورتوں میں اس کا مفہوم ہے، علماء نے اس پر کام کیا۔ عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی نے اپنی کتاب میں اس پر علمی طور پر بحث کی بتایا۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ان 29 صورتوں میں جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں میں یہ چیلنج ہے کہ قرآن غالب آ کر رہے گا۔ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن دنیا میں غالب آ کر رہے گا، تم 1000 کوشش کر لو، وہ دنیا میں چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فوراً الف لام طٰ سین میم کے بعد کتاب انزلناہ، کتاب کا ذکر آئے گا۔ اس میں مضمون جو ہوگا وہ مضمون یہ ہے کہ قرآن غالب آئے گا۔ تو حروف مقطعات سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں ان صورتوں میں بھی یہ بات ہے بہت ضروری۔ اب ہم ایک پہلو کی طرف آئیں گے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ قرآن غالب ہے، لیکن مسلمان مغلوب ہے، مسلمان پریشان حال ہے، مسلمانوں پر الزام دھرا گیا ہے، مسلمانوں کا امیج خراب کیا گیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں تصور ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ یہ ایک عام تصور یہ پھیلا دیا گیا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آل مسلمس آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلمس۔ یہ جملہ عام کر دیا گیا، آل مسلمس آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلمس، یہ تصور عام کر دیا گیا۔ اور اسکولوں میں تک یہ مذاق اڑایا جانے لگا کہ ابھی قریب میں گزشتہ مارچ اپریل میں جب پریپریٹری ایگزام چلتے تھے تو بنگلور میں ایک ایگزام میں جو ہے ایک کلاس میں 2 مسلمان لڑکے تھے، انہوں نے پڑھا نہیں، اسکور نہیں کیا، تو ان کی میڈم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم لوگ اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے چل کر چونکہ تم کو گن اور بارود ہی پکڑنا ہے تو پڑھنے اور نہیں پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا۔ یہ اس کا نوٹس بھی لوگوں نے بعد میں لیا تھا۔ مطلب ہے کہ مسلمانوں کا یہ امیج بنایا گیا، معصوم بچوں تک کو یہ کہا جاتا کہ تم پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آگے تم گن سنبھالنے والے ہو، بارود کو سنبھالنے والے ہو، بم کو سنبھالنے والے ہو۔ مسلمانوں کی جو تصویر بنائی جا رہی ہے ٹیررسٹ ہونے کا، اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ کیا یہ اچانک ہو گیا، وہ اوور دا نائٹ ہو گیا، یا کوئی اتفاقی طور پر ہوا، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ سب عالمی سطح پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے امریکہ کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں اور یہودیوں کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں اور دیگر بہت سی خفیہ ایجنسیاں ہیں جو اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو کہنے کے لیے دلیل اگر چاہیے تو آپ پال فنلے کی کتاب ہے اسے پڑھ کر دیکھیں۔ وہ کہتا ہے اس کتاب کے اندر دے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ نام کی ایک کتاب ہے، اس میں بتایا کہ کس طرح سے یہودیوں نے ٹیررزم کی شروعات کی، فادر آف ٹیررزم،
انوینٹرز آف ٹیررزم اگر ہیں تو یہود ہیں. اور یہود نے کیسے کچھ کیا؟ پال فنلے کی کتاب میں یہودیوں کے بڑے بڑے جو سرداران ہیں امریکہ میں جو اعلیٰ عہدے اور منصب پر تھے ان سب کے انٹرویو سے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے 1947 میں 50 میں اور 60 میں ان جہازوں کو اڑا دیتے تھے جس میں 100 یہودی آتے تھے, ان ہوٹلوں پر جو ہے بم داغ دیتے تھے جن میں یہودی رہتے تھے, اور نام سعودی عرب کا اور نام مصر کا اس طرح کی دیگر لوگوں پر دھرتے تھے. تو یہ ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے بنیاد ہے, اس کے لیے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کے کرنے والے کون ہیں. اور یہ عالمی طور پر ایک بہت بڑی سازش ہے جو رچی جا رہی ہے. اور پہلی مرتبہ رونالڈ ریگن نے جب صدر بنا 1980s میں تو اسے معلوم ہوا کہ رشیا زوال کے قریب آ گیا تھا اور رشیا کا خاتمہ ہو رہا تھا. تو رشیا کو وہ کہا کرتے تھے ریڈ مینیس, سرخ بلا. سرخ بلا کو روکنے کے لیے ان کے بجٹ میں پیسے ہوتا تھا. جب سرخ بلا کا خاتمہ ہو گیا تو انہوں نے ایک اور لفظ قائم کیا, گرین مینیس کہا. یہ سبز بلا ہے, یعنی اسلام جو بڑھتی ہوئی قوت ہے, اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے سبز بلا کا نام دیا. اور وائٹ ہاؤس سے انہوں نے کئی $ملین کے پیسے اسے سینکشن کروایا تاکہ سبز بلا کو روکا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور قرآن جس طرح سے اس وقت یورپ اور امریکہ کے لوگ خرید کر پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کی کایا جو پلٹتی ہے, اس سے ایسا خطرہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اسے روک لگانے کے لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہیں, مسلمانوں کو فلاں کہیں, مسلمانوں کو فلاں کہیں. یہ اس لیے ہے کہ گھبراہٹ اندر سے ہے کہ کہیں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک نہ جائے, ان کی کرسی الٹ نہ جائے, ان کے اقتدار کا خاتمہ نہ ہو جائے. اس ڈر سے وہ یہ الزامات لگاتے ہیں. مسلمانوں کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مغربی تہذیب قرآن سے کیوں ڈرتی ہے. دو چیزوں سے ان کو دشمنی ہے, ایک قرآن اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور چونکہ قرآن بہت تیزی سے غالب آتا چلا جا رہا ہے, ایک کتاب ہے دا ڈاٹرز آف انادر پاتھ, اس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ کے اندر نوجوان لڑکیاں اسلام قبول کرتی چلی جاتی ہیں. ان میں 52 امریکی لڑکیوں سے انٹرویو کا فارم وغیرہ دیا گیا, اس پر وہ کتاب مرتب ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن لوگوں کے قلوب کو فتح کرتے چلا جا رہا ہے اور قرآن کیسے ان پر غالب آتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ کہ کلاس کے اندر ایک مسلمان لڑکا ایک کرسچن لڑکی ہے, یا ایک یہودی لڑکی اور ایک مسلمان لڑکا, ایسے آپس میں جو کلاسز میں پڑھتے ہیں ان سب کے انٹرویوز ہیں. ان میں سے ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں پیار کرتے تھے, ایک مسلمان تھا لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ عیسائی تھی. اور اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ ہم شادی کر لیں گے. تو لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو شادی کر لیں گے, لیکن میں جو ہے عیسائیت کو چھوڑ کر آنے والی نہیں, اسلام سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہے, اسلام بہت عورتوں پر ظلم کرتا ہے, عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے اسلام کے اندر. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے والدین نہیں مان سکتے, تو مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کر لوں گا. اس نے بارہا اصرار کیا کہ مجھے گویا کہ اسلام سے اور قرآن سے بڑی نفرت ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں قرآن تم کو دیتا ہوں, تم قرآن سے مجھے ثابت کرو کہ عورت مظلوم ہے, عورت ذلیل ہے, عورت پست ہے, عورت لونڈی سے زیادہ اس کو کوئی مقام نہیں, مجھے قرآن سے ثابت کر دو, تب ہو سکتا ہے بات ہم آپ کی سنیں گے. اس لڑکے نے اپنی معشوقہ کو, اپنی محبوبہ کو قرآن مجید دیا, اور اس لڑکے نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اس لیے کہ بتائیں اس لڑکے کو کہ دیکھو قرآن نے یہاں 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 عورتوں پر ظلم کیا. لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی, جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی, اس کے دل کی دنیا بدلتی گئی, کایا پلٹ گئی, اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. کہا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, عورت کا مقام, عورت کی عفت اور عورت کی عصمت کا تحفظ قرآن سے زیادہ کون کر سکتا ہے. اکبر ایس احمد کی کتاب ہے لیونگ اسلام, اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا کہ دنیا میں اسلام جہاں جہاں مسلمان ہیں اس کا انہوں نے انٹرویو لیا. انہوں نے ایک ویڈیو سیریز تیار کی BBC کے لیے, یہ 1990 کی بات ہے. تو اس وقت وہ گئے تھے امریکہ بھی, یورپ بھی, اور افریقہ بھی, انڈیا بھی آئے تھے, وہ سب جگہ گئے تھے اور انہوں نے انٹرویو لیا. اس میں مراکو کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ مراکش جب وہ گئے تو وہاں انہوں نے انٹرویو لیا. ان کے ساتھ ان کے پینلسٹ تھے BBC کے ویڈیو کے. اس میں ایک انگریز لڑکی تھی جو مڈیز اور اسکرٹس وغیرہ پہن کر ہوتی ہیں. تو وہاں مراکش میں, جو موراکو کہتے ہیں, موراکو میں ایک خاتون سے اس نے انٹرویو لیا اور کہا کہ یہ تو جو پردہ تم پہنتی ہو, جو برقع تم اوڑھتی ہو, یہ کیا تمہارے لیے اس میں گھٹن نہیں ہے؟ کیا تم قید خانے میں نہیں رہتی ہو؟ کیا تمہارے لیے آزادی نہیں ہے؟ تمہاری آزادی اور تمہاری پرسنالٹی تمہارے کس کے اندر چھپ گئی ہے. تو اس عورت نے جواب دیا, کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی, معمولی ولیج کی خاتون تھی, لیکن اس نے اس BBC کے انٹرویو لینے والے لڑکی سے کہا کہ دیکھو میں آزاد ہوں اور تم غلام ہو. یاد رکھے کہ میں برقع پہن کر میں آزاد ہوں, میں جو ہے کسی کے غلام نہیں بننا چاہتی, میں کسی کو خوش کرنا نہیں چاہتی, میں اپنے جسم کے حصے کو کسی کو بتانا نہیں چاہتی, اور دوسروں کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پالش, وہ پالش, یہ بیوٹی کریم فلاں لگا کر میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو غلام نہیں بناتی.
تم لوگ ہو جو آزادی کے نام پر غلام ہو اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نگاہوں میں لبھنے کے لیے تم اپنے آپ کو بناتی ہو، سنوارتی ہو، پنڈلیاں بتاتی ہو اور کمر بتاتی ہو اور ہاتھ بتاتی ہو۔ آزاد تم ہو کہ میں ہوں؟ میں آزاد ہوں اور تم غلام ہو اور تم جو ہے ہوس کا شکار ہو۔ یہ معمولی خریے کی عورت کی بات نے اس عورت کو اتنا متاثر کیا کہ اس کے بعد وہ اسلام کا مطالعہ کرتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات قرآن جو ہے، قرآن کس طرح سے محفوظ ہے، اور یہ مغرب کے لوگ جو ڈرتے ہیں، قرآن غالب آتا چلا جا رہا ہے، چھا رہا ہے ان لوگوں پر، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں۔ اب میں ایک پہلو کی طرف آتا ہوں، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے ہم کو یہ الزام لگایا ہے تو ہم کو بھی ذرا حقیقت پسندی کا سے کام لینا چاہیے کہ قرآن نے بھی ان لوگوں پر زبردست چوٹ کی ہے۔ مغربی تہذیب کون چلاتے ہیں؟ یہودی چلاتے ہیں، صہیونی چلاتے ہیں، نظام فکر ان کا ہے، آئیڈیالوجی ان کی ہے، فلسفی ان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 110 سے زیادہ تھنک ٹینکس پائے جاتے ہیں، جن میں 80 سے زیادہ تھنک ٹینک امریکہ میں پائے جاتے ہیں، تقریباً 20 تھنک ٹینک اسرائیل میں پائے جاتے ہیں، اور 10 تھنک ٹینک دنیا کے دیگر حصے میں، ہندوستان میں ایک بھی تھنک ٹینک کے مطلب اعلیٰ ترین صلاحیت کے لوگ جو غور فکر کرتے ہیں اور توڑ جوڑ کرنا، مسلمانوں کو گرانا، کس ملک کو غلام بنانا، کس پر بمباری کرنا، یہ سب جو خفیہ سازش ہے، مکر و فریب کرنے والے، جسے بہت اچھا خوبصورت نام تھنک ٹینک ہے، مکاروں کی ٹیم کے لیے تھنک ٹینک کہا جاتا ہے۔ تو تھنک ٹینک دنیا میں 110 سے زیادہ پائے جاتے ہیں، یہاں یورپ اور امریکہ میں سب تہذیب یہی دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہود اور نصارہ، اس میں بھی بالخصوص یہود، یہی لوگ ہیں جو گلوبل نظام چلاتے ہیں، عالمی نظام کے یہ دعوے دار ہیں، اور گلوبلائزیشن اور نیو ورلڈ آرڈر یہ چلاتے ہیں۔ دنیا بھر کو انہوں نے ظلم سے بھر دیا، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، سود کا نظام چلا رکھا ہے، اور لوٹتے ہیں، دنیا سے پیسے لے جاتے ہیں، اور سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصولوں پر بڑے بڑے ملٹی نیشنل کارپوریشنز قابض ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے دبک جاتے ہیں۔ اس ہندوستان میں خود دیکھیں کہ اب یہ کہ ریلائنس آلو پیاز بھی بیچے گا، ایک کسان آلو پیاز لا کر مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا۔ ایک چمار جو چپل بنا کر بیچتا تھا، اب ریلائنس خود جو ہے اپنا ریلائنس فٹ ویئر شروع کر لیا، تو اب چمار بھی اس ملک میں جی نہیں سکتا، کسان بھی اس ملک میں نہیں جی سکتا۔ چھوٹے چھوٹے سنار جو کام کرتے تھے، ریلائنس خود اپنا گولڈ کا بھی ایشو کر لیا، اور بعض لوگ دوا بیچتے تھے، حکیم لوگ، تو ریلائنس نے اپنا خود دواؤں کی دکان بھی شروع کر لی۔ یعنی کہ فٹسٹ آف دا سروائیول آف دا فٹسٹ، ایسا اصول کہ دنیا میں اب کسی کو جینے کا یہ موقع نہیں دینا چاہتے۔ یہ دنیا کو انہوں نے جس طرح سے جکڑ کر رکھا ہے، جس طرح سے بری طرح سے انہوں نے پھانس کر رکھا ہے، قرآن نے ان لوگوں پر زبردست کمنٹ کیا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن نے جس طرح سے کمنٹ کیا ہے، اس سے تل ملا اٹھ کر، اس سے گویا کہ گھبرا کر وہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں۔ گویا کہ ماننا چاہیے کہ ہم نے ان کو چھیڑا ہے، ہمارے کلام نے ان کو چھیڑا ہے، اور واقعہ ہے کہ ان کو چھیڑنے کی بھی ضرورت ہے، اور انہیں ان کی وقت، ان کا مقام دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جس میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تھنک ٹینکس کوئی راستہ نہیں بتا سکتے۔ تھنک ٹینک سے زیادہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے، اور جو راستہ بتاتا ہے وہ کج نہیں، پرپیچ نہیں، بلکہ سیدھی شاہراہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے موعظت ہے، تمہارے لیے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، اور تمہارے لیے جو ہے خوشیوں کا سامان اس کے اندر، برکت اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، اور سامنے سے یہ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دنیا کو انہوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کا جو دجالک سسٹم ہے، ان کا جو دجالی نظام دنیا میں انہوں نے قائم کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف اندھیرا ہے، تو یہ قرآن ہے جو اس اندھیرے کو دور کرے گا۔ قرآن ان کو سیدھے سیدھے چیلنج کرتا ہے کہ تمہارا جو راستہ ہے وہ غلط ہے، تمہارا طریقہ اندھیرے کا طریقہ ہے، تمہارا طریقہ ظلمتوں کا ہے، میں ہوں جو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ قرآن جب ان کو چیلنج کرتا ہے تو کب تک برداشت کریں گے؟ آخر مجبوراً جو وہ ریاکٹ کرتے ہیں۔ پھر قرآن ان سے مسلمانوں سے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں۔ گویا کہ ماننا چاہیے کہ ہم نے ان کو چھیڑا ہے، ہمارے کلام نے ان کو چھیڑا ہے، اور واقعہ ہے کہ ان کو چھیڑنے کی بھی ضرورت ہے، اور انہیں ان کی وقت، ان کا مقام دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جس میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تھنک ٹینکس کوئی راستہ نہیں بتا سکتے۔ تھنک ٹینک سے زیادہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے، اور جو راستہ بتاتا ہے وہ کج نہیں، پرپیچ نہیں، بلکہ سیدھی شاہراہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے موعظت ہے، تمہارے لیے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، اور تمہارے لیے جو ہے خوشیوں کا سامان اس کے اندر، برکت اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے اور سامنے سے اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ دنیا کو انہوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کا جو دجالک سسٹم ہے، ان کا جو دجالی نظام دنیا میں انہوں نے قائم کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف اندھیرا ہے، تو یہ قرآن ہے جو اس اندھیرے کو دور کرے گا۔ قرآن ان کو سیدھے سیدھے چیلنج کرتا ہے کہ تمہارا جو راستہ ہے وہ غلط ہے، تمہارا طریقہ اندھیرے کا طریقہ ہے، تمہارا طریقہ ظلمتوں کا ہے، میں ہوں جو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ قرآن جب ان کو چیلنج کرتا ہے تو کب تک برداشت کریں گے؟ آخر مجبوراً جب وہ ریاکٹ کرتے ہیں۔ پھر قرآن ان سے مسلمانوں سے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان سب لوگوں سے الو ملو سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، دنیا میں تم ہی غالب رہو گے، اگرچہ کہ تم مومن ہو تو دنیا میں غلبے کی بات کرتا ہے، دنیا میں تم ہی جو ہے پاورفل بن کر رہو گے، اس کی بھی جو قرآن مجید پیشین گوئی کرتا ہے۔ قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مسلمانوں اٹھو، ہلکے ہو کے بوجھل ہو اور لڑو کفار و مشرکین کے ساتھ جو تمہارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اپنے اموال سے بھی اپنے نفس سے بھی جہاد کرو۔ گویا یہ وہ چیزیں ہیں قرآن جو چیلنج کرتا ہے، اس چیلنج سے گھبراتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ مسلمانوں اپنی استطاعت بھر قوت جمع کرو۔ قوت جمع کرنے سے مراد علم کی قوت ہے اور عددی قوت ہے اور سیاسی قوت ہے، یہ ساری قوتوں کو جمع کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ چیلنجز ہیں جو قرآن ان کے دماغوں پر چھا گیا ہے، ان کے قوا پر لرزہ اندام ہے، اور ان پر گویا کہ ان کے اعصاب پر چھا گیا ہے قرآن، اور یہ چیلنجز ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری پہلو میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ یہودیوں کی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے، یہودی آپ کو صرف ایک لقب دیتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ قرآن ان کو کتنے القاب دیتا ہے، غور کیجئے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، عصیان اور عدوان ان کا معاملہ ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لقب دیا قرآن نے، بتا دیا، ان لوگوں کی تصویر کھینچ دے۔ اصل میں اس تصویر سے وہ بلبلا اٹھے، اسی لیے وہ اللہ کے رسول کی تصویر بناتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کی تصویر کھینچ کر بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، کسی حد پر رکنے والے لوگ نہیں۔ پھر قرآن ان کے بارے میں دوسرا لقب دیتا ہے کہ یہ گویا کہ حق کو چھپانے والے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم تو حق اور باطل کو گڈ مڈ کرتے ہو، اور تم وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا دیا۔ اسرائیل اور یہودیوں کو کمنٹ قرآن کرتا ہے کہ تم جو ہے حق چھپانے والے ہو۔ پھر ان کو کہتا ہے تم عہد شکن ہو، تم کوئی عہد نہیں کر سکتے، تمہارے عہد کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، تم لا اعتبار لوگ ہو، تم پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ انہوں نے عہد کو بار بار توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن ان کو ایک اور چارج لگاتا ہے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کے اندر تحریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو توڑنے موڑنے والے، یہ کیا دنیا کی رہنمائی کریں گے، کیا دنیا کی امامت کریں گے۔ قرآن ایسی چوٹ لگاتا ہے ان مغرب کے چلانے والوں پر، مغربی تہذیب کے علمبرداروں پر، مغربی تہذیب کے تھنک ٹینکس پر، یہ چارجز لگاتا ہے قرآن کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ عہد شکن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی کتاب کو بیچ کھانے والے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو بیچ کھایا، گویا کہ تورات کے احکام کو یوں توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جس سے یہ دنیا کے فائدے بٹورتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ خود گمراہ نہیں ہیں، گمراہی کی ترغیب دینے والے لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اہل کتاب، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، ایمان والے بھی کج ہو جائیں، ایمان والے مومنین بھی راستہ ٹیڑھا کر لیں۔
یہی ہے کہ آج دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کے حکمرانوں پر انہی کا غلبہ اور تسلط ہے کہ یہ جس طرح سے بگڑے ہوئے ہیں، یہ جس طرح سے خدا کی لعنت و پھٹکار کے مستحق ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے حکمران بھی بن جائے۔ کروایا انہوں نے، اور لال مسجد کا پر حملہ کر کے اور جامع حفصہ کو ڈھا کر وہ حضرت زیادہ 1 سال بھی نہیں گزار سکے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچے اتار دیا۔ پرویز مشرف کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ جتنا ان لوگوں کی باتوں پر چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے۔ جو اسلام سے چھیڑ خانی کرے گا، جو اسلام کی مخالفت کرے گا، وہ اپنی منہ کی کھائے گا۔ کہا کہ تم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی تم گمراہ کرتے ہو، یہی نہیں، پھر ان پر چارج لگایا کہ تم سود خور لوگ ہو۔ کہا کہ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، تم وہ لوگ ہو جو سود کھاتے ہو۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، کہا کہ تم لوگ جھوٹ بات کہتے ہو اور پھر جو ہے سود کھانے والے لوگ ہو۔ پھر یہ بھی نہیں، آگے کہا کہ تم بہتان تراز لوگ ہو، تم پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والے ہو۔ وَقَوْلُهُمْ علی مریم بہتان عظیمہ، تم نے بی بی مریم پر ایک عظیم بہتان لگایا اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی پر داغ تم نے لگایا، دھبے لگایا۔ یہی نہیں، کہا کہ تم منافقین ہو، تم نفاق کے اندر مبتلا ہو، کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو۔ پھر یہی نہیں، ان سے کہا کہ تم قولی اور نسلی برتری اور افتقار کے اندر مبتلا ہو۔ کہا کہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ نصارہ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ سب ان کی خوش گمانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، جڑ فسادی، اصل میں دنیا میں فساد کی یہی ذمہ داری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے دعوے دار ہیں، ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، ہم دنیا میں حقوق انسانیت کے چیمپئن ہیں، اور دنیا پر اتنا ظلم کر رکھا ہے، کبھی عراق پر حملہ کرتے، کبھی افغانستان پر حملہ کرتے۔ ایک کتاب دا روگ اسٹیٹ نام کی کتاب آئی، اس میں بتایا گیا کہ بالم اس کا آتھر ہے، اس نے لکھا ہے امریکہ نے گزشتہ 100 سال میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہے پوری دنیا کے اندر، فسادی ہی یہ لوگ، اور دنیا کی انہوں نے فساد سے بھر دیا ہے، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ 100 سال کے اندر گزشتہ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں انسانوں کا خون ان کے گردن پر، ان کے ہاتھ اس سے رنگین ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ فسادی ہو، پھر قرآن کہتا ہے تم لوگ مسلم دشمن ہو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اور مشرکین سب سے آگے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو قرآن ان کو اتنے الزامات لگائے، وہ تو آپ کو الٹا پلٹ کر ایک الزام لگاتے ہیں، اور وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن نے ان کی تصویر بتائی، آئینہ رکھ دیا ان کے سامنے، بتایا کہ تم دنیا کی امامت کرتے ہو، تم دنیا کی رہبری کرنا چاہتے ہو، تم تھنک ٹینک سمجھتے ہو، تم دنیا کو پارا کرنا چاہتے ہو۔ ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 460 MNCs پائے جاتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی، ان میں 360 امریکہ کی کمپنیاں ہیں، باقی 100 میں بعض انگلینڈ کی، بعض جرمنی کی، ہو سکتا ہے کہ اب ریلائنس بھی آ جائے اس میں، تو 460 اسٹیٹس پائے جاتے ہیں، MNCs پائے جاتے ہیں۔ ان کی یہ منصوبہ بندی سازش ہے کہ دنیا کو 460 اسٹیٹ میں توڑ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تاکہ ایک اسٹیٹ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے حوالے کر دیا جائے۔ امریکہ کے 52 اسٹیٹس ہیں جن کو ملا کر یونائٹڈ اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کی یہ سازش ہے کہ دنیا کو ٹکڑے کریں، چھوٹے اور ایک کمپنی کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے، اگر آپ کی نگاہ ہو عالمی سطح پر جو حالات بدلتے ہیں تو گزشتہ 15 سالوں کے اندر تقریباً 25 ممالک کا وجود آیا ہے۔ USSR ٹوٹا تو 17 ممالک ہو گئے، اور یوگوسلاویہ ٹوٹا تو اس کی 5 ریاستیں بن گئیں۔ ابھی دیکھیں آپ، وہ رشیا کے قریب ایک اور اسٹیٹ ابھر رہا ہے، اور اس کو انہوں نے توڑا، چیکوسلاواکیا کو 1-2 کر دیا، تیمور کو ایسٹ تیمور ویسٹ تیمور میں تقسیم کیا۔ اس طرح سے یہ دنیا کو اتنے ٹکڑے کریں گے کہ اس کے بعد 460 ٹکڑے اگر ہو جائیں گے تو ایک کمپنی ایک بستی کو سنبھال لے گی، ایک اسٹیٹ کو سنبھال لے گی۔ یہ دنیا کے فسادی لوگ ہیں، قرآن نے ان کی پوری تصویر پیش کر دی۔ تو آپ بتائیے کہ یہ آخر جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جو بلی دیوانی ہو جائے تو وہ کھمبا نوچنے لگتی ہے،
قرآن نے ان کی حقیقت بتائی، قرآن نے بتایا کہ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں، اس کے برعکس قرآن دنیا کو کیا دیتا ہے بڑی تفصیل سے بتا دیا قرآن نے۔ تو اب جب یہ لوگ یہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور یہودی اور نصارہ اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ بھی ہیں، تو اس میں اب ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کیسے اس قوت کو روکا جائے جس میں ان کی تذلیل ہے، ان کی صحیح تصویر بتائی گئی، یہ انسان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے اور اس دنیا کے اندر فسادی ہیں، اس دنیا کو خیر نہیں دے سکتے۔ جب انہوں نے اس کی پوری تصویر پیش کر دی تو اس کے نتیجے میں یہ بلبلا اٹھے، یہ آگ بگولا ہو گئے، یہ چراغ پا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یہ سازشیں رچتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کی تباہی کے در پہ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلاتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ ہے کہ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے قرآن غالب آتا چلا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے قرآن کا۔ یہ دراصل قرآن نے جو چیلنج کیا، عرب کے لیے ہو سکتا تھا کہ چیلنج عربی کے لحاظ سے ہو، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہو، اور ان کے لیے اسلام قرآن کے ٹیچنگز کے لحاظ سے بہت بڑا چیلنج ہے کہ دنیا کی رہنمائی تم کر سکتے ہو یا قرآن دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ قرآن لوگوں کے سامنے چیلنج پیش کرتا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں یہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پھر سے دنیا میں نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکل پلین میں آج بھی الحمدللہ قرآن غالب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن ایک خدا کہتا ہے تو یہ دو خدا سائنٹیفکلی ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو یہ نہیں ڈسپروو نہیں کر سکتے کہ دنیا میں جوڑے کا اصول نہیں پایا جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ سب انسانوں کو کہ ماں باپ ایک ہی ہیں، تو گزشتہ نہیں بلکہ 2 سال پہلے ڈسکوری چینل میں ایک ریسرچ آیا اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے انہوں نے کروایا اور یہ ثابت کیا کہ ساری دنیا کے انسان، قرآن توحید کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بنی آدم ایک اولاد ہے تو یہ اسے ڈسپروو نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ عدل و قسط کے علمبردار بنو، دنیا میں سب انسانوں کے حقوق ادا کرو، تو یہ ان کے لیے کاری ضرب ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں سب کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے، جو مرنے کے لائق اسے مار دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حالات ہیں جس یہ بھی نظریاتی طور پر ان پر غالب ہے، عملی طور پر غالب کرنا ہو تو 4-5 کام ہم کو کرنے پڑیں گے، یا یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ 6 باتیں ہیں آج کی رات کی، یہ 6 باتیں۔ نمبر 1 ہے کہ سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو قرآن سے وابستہ ہونا، ہماری وابستگی رمضان ٹو رمضان کی وابستگی نہ ہو، ہماری وابستگی تلاوت اور سماعت تک کی وابستگی نہ ہو، ہماری وابستگی درس قرآن دینے کے لیے قرآن پڑھنے سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ ہم قرآن سے زندہ تعلق پیدا کریں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور اگر ہم بھی زندہ قوم ہیں اور اسے زندگی دینا ہے، پھر دنیا میں غالب کرنا ہے، تو قرآن سے ہم کو وابستہ ہونا پڑے گا اور اس سے قریب تر ہونا پڑے گا۔ جہاں بجا قرآن اسٹڈی سرکلز بنانے پڑیں گے۔ رمضان کے بعد آپ سووں جو ہے آپ سینکڑوں قرآن اسٹڈی سرکل بنائیے، پڑھے لکھے لوگوں کا، کم پڑھے لکھے لوگوں کا، ڈاکٹرز کا اور انجینئرز کا اور پروفیشنلز کا اور اس طرح کے مختلف لوگوں کا قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے نکات کو جمع کرنا اور دنیا کے حالات کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لینا۔ ایک پہلا کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے کہ غلبہ اسلام اور غلبہ قرآن کے لیے قرآن سے وابستہ ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید کی خوب اشاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی اشاعت کا مطلب ایک تو وہ ہے کہ اس کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے مضامین، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے اور ہلکے پھلکے مضامین میں لکھے جائیں، غیر مسلموں تک پہنچایا جائے۔ علمی سطح پر جن میگزینز میں لکھا جا سکتا ہے لکھا جانا چاہیے، نیٹ میں لا سکتے ہیں تو لائیں، بلاگ بنا سکتے ہیں تو اس پر کام کریں۔ جس طریقے سے بھی ہو قرآن کی دعوت کو دنیا کے سامنے پاورفل طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، اتنا بڑا سرمایہ رکھ کر بھی وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہمت نہیں پاتے۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن کے آغاز میں لکھا ہے کہ قرآن ایک بہت قیمتی بم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ دشمنوں کے قلعے کو فتح کرو، اور مسلمان ہی کسی مچھر مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے تعویذ پلیتے، گنڈے پلیتے، اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ قرآن کا فائدہ یہ کہ دنیا کے قلعے فتح کرنے کے لیے اللہ نے ایک بم دیا ہے، تو اس کے بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، ہم مچھر مارنے کے لیے اگر بم کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری حماقتی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کو بڑے بڑے کام کے استعمال کرنے کے بجائے ہم چھوٹے چھوٹے استعمال اس کے کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن کی خوب اشاعت ہونی چاہیے اور اسے دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو لگے گا کہ کوئی انوکھی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں یہاں بھی ہوگا، بنگلور میں دیکھیں تمل والوں کا قرآن اسٹڈی سرکل چلتا ہے، کنڑا والوں کا قرآن اسٹڈی سرکل چلتا ہے، مہینے میں ایک بار قرآن اسٹڈی سرکل کا سیشن ہوتا ہے۔ تمل والوں کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں 200-250 لوگ آتے ہیں، اس میں 100 سے زیادہ لوگ ہندو آتے ہیں، 100 سے زیادہ ہندو بھائی آتے ہیں۔
اور ایسا ہے کہ 1 مہینہ پہلے موضوع دے دیا جاتا ہے، فیملی نظام قرآن میں، سود کی حرمت قرآن میں، قتل و غارت گری قرآن میں، ایسا کوئی موضوع دے دیتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں، کون؟ غیر مسلم حضرات بھی اور مسلمان بھی۔ 200 لوگوں کی مجلس ہوتی ہے مہینے میں ایک بار، ان میں سے کم 5 لوگ 6 لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، 3 مسلم اور 3 غیر مسلم، کیا پڑھ کر آتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم ختم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھائے گا، کسی اور سے کام لے گا وہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جس طرح سے مطالعہ کر کے آتے ہیں، جن نئے نئے نکات کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور جس طرح سے قرآن مجید پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، رشک آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کی بھی نگاہ قرآن تک جا رہی ہے۔ قرآن سب تک پہنچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ کنڑ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سرکل ہوتے ہیں، وہاں بھی کافی لوگ آتے ہیں۔ پھر ابھی بنگلور میں ایک پروجیکٹ بنایا گیا قرآن فار آل کے نام سے، بڑا بیوٹیفل پروجیکٹ بنایا گیا۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 12-15 لاکھ روپے کا، لیکن ایک فرد واحد، دل بڑا ہو تو ایک فرد واحد نے اس کے پورے فائنانس کا انتظام کیا۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن، اس کا ترجمہ، اس سے ریلیٹڈ کچھ کتاب، اس کے پیکٹس بنائے گئے، اور اس کے نتیجے میں مختلف کیٹیگری گروپ بنائے گئے، IAS آفیسرز، IPS آفیسرز اور گورنمنٹ کے لوگ کی سطح کے لوگ، اور اس کے بعد اخبار کے لوگ، اس طرح کے مختلف لوگوں تک ملاقاتیں کرنا اور قرآن مجید کو پہنچانا۔ ابھی قریب میں ایک افطار پارٹی ہوئی، وہاں 40 سے زیادہ ایک پولیس اسٹیشن کے تمام پولیس آفیسرز اور کانسٹیبلز موجود تھے، اور اتنی زبردست وہاں کے امیر مقامی نے گفتگو کی اور بتایا کہ دیکھو ہم کو قرآن مجید جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مسلمانوں عدل و قسط کے علمبردار بنو، اور اس کا ضرب، اس کی مار اگر تمہارے ماں باپ پر بھی، تمہارے بھائی بہن پر بھی، اور خود تم پر بھی اگر پڑے اس کا نقصان ہو، تب بھی تم کو عدل کی گواہی دینی چاہیے۔ پھر کہا کہ پولیس آفیسر صاحب آپ بیٹھیں اس لیے ڈر کر ہم یہ بات نہیں کہتے، رمضان میں قرآن نازل ہوا، ہر رات ہم قرآن سنتے ہیں، ہر رات ہم بھولا ہوا سبق یاد کرتے ہیں، اور کل ہمارے حافظ صاحب نے جس سورت کو پڑھا اس میں یہ آیت آئی، اور ہمیں قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دنیا میں کبھی کسی قوم کی طرفداری نہیں کریں بلکہ حق کی طرفداری کریں، اور اگر پولیس والے بھی اس آیت پر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر یہ دنیا جنت بن جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، کیسے کیسے طریقے ہیں۔ ایک افطار پارٹی میں پورے ہائی فائی لوگ IAS آفیسر تھے اور میڈیا ایجنسی کے لوگ تھے، فلاں تھے، بینک کا مینیجر تھا۔ اس نے ہمارے دوست کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حبیب صاحب ایک مدت سے میری تمنا تھی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں، آج میری زندگی کا ارمان پورا ہوا، آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز کو پڑھا ہے۔ کیسے کیسے تاثرات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قرآن کا نسخہ پہنچا دیں، اس کے کئی طریقے ہیں لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ تو آج بھی لوگوں کے دل کھلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہی 2% لوگ اس ملک کے اندر جو فسادی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور غیروں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان تفریق ہو، ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا دل کھلا ہوا ہے، بشرطے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم انیشیٹو لیں تو اسلام اور قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں اتارا جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، مغربی تہذیب کے اثرات جو ہم پر ہیں اسے کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ مغرب ہم سے دشمنی کرتا ہے، اور ہمارا حال ہے کہ ہم اس کی بندر کی نقالی کرتے ہیں، انہی کی طرح ہمارا لباس، انہی کی طرح ہمارا پہننا اوڑھنا، انہی کی طرح ہمارے برتھ ڈے پارٹی منانا، انہی کی طرح ہماری شادی بیاہ، انہی کی زندگی کے طور طریقے، ساری چیزیں ہم بھی اپناتے ہیں، ڈانس اور گانے اور بجانے شادیوں کے اندر، اور خرافات اور ساری چیزیں ہم مغربی تہذیب کی مخالفت کریں اور خود مغربی تہذیب کے دل دادہ بن کر رہیں، تو بتائیے کہ اس دنیا کے اندر ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دھمکیوں سے مرعوب ہونے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کہ میڈیا کا جو پروپیگیشن ہے اور یہ میڈیا جو کچھ کرتا ہے، اس سے بھی چندہ جو ہے خوف زدہ ہونے، پریشان ہونے، ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تصویر بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس کا حافظ اللہ تعالیٰ ہو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں نے جس افطار پارٹی کا ذکر کیا، بہت ہائی فائی ہوٹل میں ہوا، بہت ٹاپ لیول کا، پر ہیڈ جو ہے وہاں تقریباً 550 روپے پر ہیڈ ہوتا ہے، بہت اچھے ہوٹل میں، کیونکہ ٹاپ لیول کے لوگ تھے۔ اس میں ایک ویڈیو فلم بتایا گیا، وہ یوسف اسلام صاحب کا گانا ہے، اس میں ترانہ ہے نا، اسلام از اباؤٹ لو، فیملی، کیا ہے مصعب صاحب یاد ہے وہ ترانہ ہے نا، It's all about prayers and family and charity. Islam doesn't teach terrorism. وہ گانا ہے، بہت اچھا ہے گانا ہوا۔ Islam doesn't teach terrorism. اسلام کیا ہے؟ فیملی ویلیوز ہے، پریئرس ہے، چیریٹی ہے۔ اس پر وہ گانا بہت اچھا بنا ہے۔ اس میں وہ 9/11 کے جو 2 ٹاورز ہیں، ان 2 ٹاوروں پر پلین جا کر جو گھس رہا ہے، اس کی بھی تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان نماز پڑھتے ہیں،
پردہ کرتے اور خیرات کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ تصویر ہے۔ وہاں کے بعض تھنک کرنے والوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آج کا پروگرام تو اچھا رہا لیکن آپ نے اسے کیوں ڈسپلے کیا؟ پوچھا کیوں بھائی؟ کیوں کیا آپ ان لوگوں سے معروف ہیں کیا؟ آپ کو یہ اگر ٹیررسٹ کہتے ہیں تو ان شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ گویا کہ یہ ہار چکے ہیں اسلام کے سامنے، تو آپ پر الزام لگاتے ہیں، تو آپ کیوں اس طرح کی ویڈیو فلم بتاتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ صاحب ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو نیگلیکٹ کیجئے، انہیں گھاس نہیں ڈالنا چاہیے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ غیر مسلم دوستوں نے کہا کہ آپ کو اسی ویٹیج نہیں دینا چاہیے، ان فلموں کو نہیں بتانا چاہیے جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام ڈزنٹ ٹیچ ٹیررزم۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے تو کہنے دیں، آپ ٹیررسٹ نہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام ڈزنٹ ٹیچ ٹیررزم؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 4 یہ کہ ان دھمکیوں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروپیگنڈا سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 4۔ نمبر 5 یہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، رائے عامہ کو، عام انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں جو انسانوں کے درد کا مداوع پیش کر سکتا ہو، اور یہ مغربی تہذیب اپنے اندر کشش تو ضرور رکھتی ہے لیکن مضر ہے، یہ زہر سے زیادہ جو ہے خطرناک ہے، یہ سبز باغ دکھاتی ہے لیکن جب کوئی خرید جاتا ہے تو یہ غارت گر تہذیب ہے، یہ ٹریپ کر لیتے ہیں اپنے اندر، یہ لوگوں کو دوست کہتی ہے لیکن موقع آتا ہے تو انہیں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتی ہے، یہ مغربی تہذیب ہے۔ پرویز مشرف کو کیا نہیں کہا کہ ہی از این آلائی ان وار آف ٹیررزم، ہمارا وار آن ٹیررزم یہ ہمارا دوست ہے۔ صدام کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، لیکن موقع آتا ہے تو کس طرح سے یہ پلٹا کھاتے ہیں۔ دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ تہذیب اور یہ جو تھنک ٹینکس ہیں اور اس وقت دنیا کی جو چلانے والے ہیں یہ دنیا کو جو ہے رنگین تو بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن یہ زہر آلود ہے، یہ کشش تو ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ بڑے مضر ہیں، یہ سبز باغ دکھاتے ہیں لیکن اس کے نیچے ٹریپ رکھے ہوئے جہاں وہ پھانستے ہیں، یہ لوگوں کو دوست کہتے ہیں لیکن دشمنی کی حد اور انتہا کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 6 یہ کہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو دنیا میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کتاب کو تھامو گے تو دنیا میں عروج پاؤ گے، اس کتاب کو چھوڑو گے تو دنیا میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کو آج اس کتاب کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ویسے آپ کو اگر دلچسپی ہو تو آپ دیکھیں کہ مغرب میں جس طرح سے اسلام تیزی سے پھیلتا ہے اس پر لوگوں نے جو کتاب لکھا ہے قرآن کے بارے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں جیفری لینگ کی کتاب اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر، روڈ ٹو مکہ آپ پڑھ لیجئے، یا پھر جو ہے آپ مراد ہافمین کی کتاب پڑھ لیجئے، یا اسلام اور چائس نام کی 4 عورتوں نے لکھی ہے مل کر، اس کتاب کو آپ دیکھ لیجئے، ڈاٹرز آف اندر پاتھ نام کی کتاب کو آپ دیکھ لیجئے، اس طرح بے شمار کتابیں، رولینڈ ای ملر کی کتاب مسلم فرینڈز کو دیکھ لیجئے، کس طرح سے قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے جو دنیا میں اس وقت اگر کوئی امن قائم کر سکتا ہے، ترقی قائم کر سکتا ہے، دنیا میں خوشحالی اگر دے سکتا ہے تو یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سب مغرب کے لوگ کہتے ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں، وہ اپنا قلم استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور نسخہ شفا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے قرآن غالب ہے نظریاتی سطح پر، لیکن عملی سطح پر غالب کرنے کے لیے 6 کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس کی خوب اشاعت کرنی پڑے گی، تہذیب مغرب کے اثرات کو کھرچ کر نکالنا پڑے گا، دھمکیوں سے معروب ہونے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 رائے عامہ کو ہموار کرنا پڑے گا، اور نمبر 6 یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن ہی نسخہ شفا ہے اور اس دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے بے انتہا شغف عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔